آج کی آیت اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والے ہیں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ پچھلی درس کے اندر جو خلاصہ ایک آیت کا کچھ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اور مرا بھی اسی حال میں، یعنی دوبارہ اس نے توبہ نہیں کی اور اسی حال میں مر گیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اب اس نے جو اس سے پہلے اسلام کی حالت میں جتنے نیک عمل کیے تھے، حج کیا، روزے رکھے، دین کی خدمت کی، سب کچھ کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ سب کا سب عمل اس کا ضائع ہو گیا اور یہ دوزخی ہو گیا، کافر ہو گیا۔ قرآن نے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ یہ دوزخی ہے۔ اب علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اچھا اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا بتائی ہے، مناجات کے اندر ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ جنت الخلد، کہ حدیث میں آتا ہے، خلاصہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے عرض کیا کہ یا اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ اس کے بعد ایمان سے پھرنا نہ ہو، یعنی مرتد بننا نہ ہو۔ ایک دفعہ اسلام لے کر آ گیا، ایمان لے کر آ گیا، اے اللہ اب موت تک ایمان والا بنوں، اور اے اللہ میں آپ سے ایسی نعمت کا مطالبہ اور سوال کرتا ہوں کہ جب یہ نعمتیں مل جائیں پھر مجھے محروم نہ کرنا ان نعمتوں سے، اور اے اللہ میں آپ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، صحبت، جنت کے اعلیٰ درجوں میں جو ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ کی جنت ہے، ان درجوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، دوستی، محبت، صحبت، اے اللہ یہ میں آپ سے مانگتا ہوں۔ نبی نے امت کو بتائی ہے کہ اس طرح کی انسان دعا کیا کرے۔ تو مرتد ہونا بڑی خطرناک بات ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے بولوں سے بچائے۔ اس لیے ایمان تو انسان لاتا ہے، جتنی بھی شریعت کی باتیں ہیں سب پر ایمان لانا، اور ایمان سے نکلنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان واضح طور پر یہ کہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، میں کافر ہو گیا ہوں، اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات بھی نکال دی کہ جس میں لفظ کفر استعمال نہیں کیا لیکن اس میں شریعت کے کسی مسئلے کی حکارت ہے تو وہ کافر ہو گیا ہے۔ کسی بھی مسئلے کی حکارت کی ہے وہ کافر ہو گئے۔ جیسے کوئی کسی کو کہے نماز پڑھ لو، وہ کہے جاؤ بھائی نماز چھوڑو، میں نہیں مانتا ہوں نماز کو، یا کوئی کہے قرآن پڑھ لو، چھوڑو قرآن شران کو، روزہ رکھو، روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، نماز وہ پڑھے جس کی ٹینشنیں ہوں، جو ویلے ہوں، جو نکمے ہوں، جن کا کام نہ ہو، ہم تو کام کاج والے ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ تو ایسی بات زبان سے نکالے کہ انسان کیا ہے، کفر کی دلدل میں چلا جائے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ زبان کا استعمال انسان درست رکھے، زبان کا صحیح استعمال رکھے، یہ زبان انسان کو ہمیشہ کی جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، جسم تو اس کا چھوٹا سا ہے، سائز اس کا چھوٹا ہے، لیکن گناہ کرنے پہ آئی تو اتنا سخت گناہ کہ اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ چھوٹی سی زبان نے حرکت کی، نہیں مانتا، ہمیشہ کی دوزخ کا ایندھن بننا شروع ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی زبان نے حرکت کی کہ میں رسول اللہ کی سنت کو نہیں مانتا، گیا یہ، ختم نبوت کو نہیں مانتا، گیا یہ، ختم نبوت کے معاملے ڈرامہ بازی ہیں، گیا یہ۔ تو کوئی بھی ایسی دین کی بات جس سے اس نے حقارت کے کلمات اس کے لیے ادا کیے تو یہ مرتد ہو گیا بیچارہ۔ اس لیے محتاط علماء ہمارے اکابر، شام کے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے احتیاطاً انسان ہر سال اپنا نکاح تازہ کیا کرے۔ ہو سکتا ہے سال کے دوران اس سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے جو ایمان کے خلاف ہوں، اسلام کے خلاف ہوں، پھر رات کو فنکشن کرتے ہیں نا، بڑا مبارک عمل ہے، فرشتے سلامیاں کرنے آتے ہیں،
بیٹا بہت اچھا عمل کیا، تمہاری وجہ سے سارے پڑوسیوں نے پوری رات، محلے والوں نے تمہارے لیے دعائیں کی، یا اللہ ایسی پارٹیاں ہم سب کو عطا فرما۔ تو اس میں اگر کوئی کسی کو کہنے کا یار یہ کام، اذان ہونے والی ہے، اقصی مسجد کی تو اذان نہیں ہوئی نا، کرو خیر ہے، یار یہ مؤذن صاحبوں کو بھی ابھی اذان دینی تھی، مصیبت، اذان ختم ہی نہیں ہو رہی ہے یار۔ اس طرح کے گھٹیا کلمات استعمال کرنا یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے برابر ہے، انسان اپنی زبان کو روک لے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو مرتد ہو گیا بیچارہ، ایمان سے پھر گیا، اس کے سارے عمل کیا ہو گئے بھائی؟ اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھسم ہو گئے، جل گئے۔ ہاں اگر ایمان دوبارہ لے آیا، لیکن چونکہ اس نے ایسی گندگی کر دی کہ اس کا اثر ابھی تک رہے گا، وہ جتنے بھی پچھلے اعمال تھے سب ضائع۔ اب کیا ہے؟ نئے سرے سے اکاؤنٹ ہوں گے ان کے عمل، اب نئے سرے سے کیا ہے؟ اس کے ایمان، وہ نمازوں کو لکھا جائے گا، وہ پچھلی تو ساری ضائع ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں احتیاطاً سال میں ایک دفعہ نکاح کی تجدید کرے، تازگی کرے۔ یہ تقویٰ ہے، فتویٰ نہیں ہے، یہ انہوں نے درخواست کی کہ اس طرح کر لے، ہو سکتا ہے سال کے دوران کوئی ایسی باتیں کی ہوں۔ یہ تو پھر بھی سال کا دے رہے ہیں پیکیج۔ بعض علماء کہتے ہیں احتیاطاً ایک مہینے کے اندر، مہینے میں تجدید نکاح کرے۔ میں نے عرض کیا یہ تقوی کے لحاظ سے کہا، احتیاط کے لحاظ سے کہا، اس کو فتویٰ کوئی نہ سمجھے ورنہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن مزے ہمارے ہوں گے۔ نکاح کے فارم بھرنے آئیں گے نا، فیس دبا کے لیں گے، پھر یاد رکھنا آپ لوگ۔ تو خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارتداد کے بارے میں کیا ہے، اس لیے اتنا سخت کیا ہے یہ معاملہ ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے اے اللہ ایسا ایمان دے کہ اس ایمان کی نعمت کے ملنے کے بعد پھرنا نہ ہو ایمان سے۔ اللہ ایسی نعمتیں دیں کہ ان نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد ان نعمتوں کا چھن جانا نہ ہو۔ اللہ جنت میں تو آپ ویسے ہی لے کے جائیں گے اس لیے کہ ہم نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، جنت ہمیں دے پر وہ جنت دے کہ جس جنت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، معیت، پڑوس ملے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، تین باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ تین قسم کے لوگ جن کے پاس یہ تین امتیازی خصوصیات ہیں، یہ ٹائٹل ہیں کسی کے پاس، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے امیدوار کا مطلب ان کو اللہ کی رحمت ملے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرے محترم، ایمان کوئی کھیل نہیں ہے۔ جب انسان ایمان کی دولت لازوال سے مالا مال ہو جاتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اب ایمان مل گیا، اب اس ایمان کی مایا کو، اس ایمان کے ہیرے اور موتی کو اب کیا انسان بچانے کی، اس خزانے کو بچانے کی کیا کرے؟ کوشش کرے کہ کہیں ایمان کے ڈاکو آ کر ہمارے ایمان کو خراب نہ کریں۔ اب ایمان کے ماحول میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، مسجد کے ماحول میں بیٹھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، تو ایمان ہمارا پنپے گا، ہمارا ایمان بڑھے گا، اس میں بڑھوتری ہوگی، اس میں نشو و نما ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں ایمان تو ایسا ہو جیسے پہاڑ کی کوہ کے اندر، پہاڑ کے بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں ان کے منہ کھلے ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے منہ کے اندر پانی جاتا ہے اور اندر جا کر ایک کیا ہے، پانی وہاں جمع ہوتا ہے، تو باہر کتنی بھی آندھیاں چلتی ہیں اندر کے پانی کو ہلاتی نہیں، اندر کا پانی سیف ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ کہ ایمان ایسے ہو کہ کفر کی آندھیاں چلے تمہارا ایمان اس پانی کی طرح ہلے نہ، ڈاواں ڈول نہ ہو۔ اور ایک پانی وہ ہوتا ہے جو حوض میں ہوتا ہے، ذرا سا کنکر پھینکا وائبریشن شروع ہو جاتی ہے، اس میں لہریں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہا ایسا ایمان نہیں جو حوض کی صورت میں ہو کہ ذرا سا بے دینی کا کنکر آیا تو میرا ایمان ڈگمگانے لگ گیا، ذرا کسی نے ایسی بات کہی تو مجھے اپنے ایمان پر شک ہونے لگ گیا، کہ ایسا ایمان نہیں۔ صحابہ کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، تو کہا ایسا ایمان لائیں۔ اب ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری میں آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اس انسان کو مل گئی جو اللہ سے راضی ہوا رب ہونے کے اعتبار سے، محمد سے راضی ہوا رسول اور نبی ہونے کے اعتبار سے، دین سے راضی ہوا اسلام سے راضی ہوا دین ہونے کے اعتبار سے۔ تو اللہ اس انسان کو چاشنی اور مٹھاس نصیب فرماتے ہیں۔